اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اس میں ہم نوح علیہ السلام کے واقعے پہ پہنچے ہیں۔ اچھا، نوح علیہ السلام جو ہے وہ اولاد آدم سے ہیں، اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پہلے نبی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان ہم جو انبیاء آئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ شیش علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اچھا، نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پہلے رسول ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی، تو کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی تھی، تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ نے غلط کہا ہے، آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ تو میں نے آدم علیہ السلام کو تو اب بھی کہہ رہا ہوں اللہ کے پہلے نبی ہیں، اللہ کے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ اور یہ بات میں نے وہاں پر بھی واضح کی تھی، لیکن وہی ہوتا ہے کہ سم ٹائم یو گیٹ ایکسائٹیڈ، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ ایک رد عمل کا اظہار فوراً کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس ضمن میں ایک حدیث آتی ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل روایت میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح تم زمین پر پہلے رسول ہو جنہیں مستقل شریعت دی گئی ہے۔ تو یہ تو حدیث شریف ہے، ہم نے خود تو گھر میں نہیں منائی یہ بات، تو اس پہ غصہ ہونے کے بجائے اور فوراً سے اسٹیٹمنٹ دینے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات جو ہے وہ جو سامنے والا کر رہا ہے اس کی کچھ بیسس ہیں۔ تو جو رسول ہیں اللہ عز و جل کے وہ 313 ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں کتاب الہی یا جدید شریعت دی جاتی ہے، اور جو اللہ کے نبی ہیں ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، more than 100,000 of them۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی رسول کی تعلیمات کے مبلغ ہوتے ہیں، اور ان پر کوئی مستقل شریعت نازل نہیں کی جاتی اور نہ ہی انہیں کتاب دی جاتی ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جو میں نے آپ سے عرض کی، نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں، کیونکہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں اول الرسل۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں سیدنا نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ ملتا ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ علم انساب کے ماہرین نے بحث و تلاش کے بعد حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ لکھا ہے۔ پھر بھی وہی بات کروں گا، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان لوگوں کی عمروں میں اور ان لوگوں کی ڈسٹنسز میں، ان کے ٹائم فریم کے بارے میں کوئی حتمی بات موجود نہیں ہے کہ ان میں 500، 700، 1000، 1200 کتنی پشتیں تھیں، 7 تھیں، 8 تھیں، 10 تھیں، واللہ عالم۔ تو چونکہ یہ بات علماء نے کتابوں میں نقل کی ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہیں۔ ہمارے پاس اس بارے میں حتمی طور پر کوئی علم نہیں کہ سیدنا آدم اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ تھا یا نہیں تھا، واللہ عالم۔ تو جو لوگ اس بارے میں یہ نقل کرتے ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ نوح بن لامک، یعنی یہ لامک کے بیٹے ہیں، اور لامک جو ہے وہ متوشالح کے بیٹے ہیں، اور متوشالح جو ہے وہ اخنوع کے بیٹے ہیں، اور اخنوع جو ہیں وہ یارد کے بیٹے ہیں، یارد جو ہیں وہ مہلائیل کے بیٹے ہیں، اور اس طرح وہ آگے جا کے انوش کے بیٹے ہیں، اور پھر آگے جا کے شیش بن آدم کے بیٹے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارا جو ہے ان کا سلسلہ نسب آتا ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ اپنا خاص اسلوب بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ میں نہیں پڑھتا کہ نوح بن لامک بن متوشالح بن اخنوف بن یارد بن محلیل، یہ سارے نام جو ہیں یہ قرآن جو ہے ان کو ذکر نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کا جو مقصد ہے، جو قرآن کی جو روح ہے وہ واعظ و تذکیر ہے، کہ آپ انبیاء کا ذکر ہو اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں ہدایت ہو،
ان تاریخی چیزوں میں قرآن نہیں جاتا۔ ہاں، قرآن حکیم میں نوح علیہ السلام کا جو ذکر آتا ہے وہ ٹوٹل 28 صورتوں میں 28 صورتوں میں قرآن شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان کے ذکر کی ابتدا جو ہے وہ سورہ آل عمران سے ہوتی ہے، آیت نمبر 33، اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 163، پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 84، سورہ اعراف کی آیت 59-69، سورہ توبہ کی آیت نمبر 70، سورہ یونس کی آیت نمبر 71، سورہ ہود کی آیت نمبر 25، 36، 32، 36، 42، 45، 46، 48، 89، حضرت سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، سورۃ الاسراء آیت نمبر 3 and 17، سورہ مریم آیت 58، سورۃ الانبیاء آیت 76، سورۃ الحج آیت 42، سورۃ المؤمنین آیت 23، سورۃ الفرقان آیت 37، سورۃ الشعراء آیت 105، 106، 116، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70، سورۃ الصافات آیت 75 and 79، سورہ صاد آیت نمبر 12، سورۃ المؤمن آیت نمبر 5 and 31، سورۃ الشورى آیت 13، سورہ قاف آیت نمبر 12، سورۃ الذاریات آیت 46، سورۃ النجم آیت 52، سورۃ القمر آیت نمبر 9، سورۃ الحدید آیت نمبر 26، سورۃ التحریم آیت نمبر 10، اور سورہ نوح میں 1 سے لے کے 28 آیات جو ساری کی ساری سورہ ہے اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ کا نام بھی نوح ہے۔ تو بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ اتنا وقفہ ہے، اتنا عرصہ ہے، اس طویل عرصے میں انسانی آبادی جو ہے وہ زمین پر پھیل گئی، اور کئی انبیاء اور اصلاح کرنے والوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی جو دعوت و تبلیغ تھی اس کو جاری رکھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو بنیادی تعلیمات تھیں ان میں توحید تھی، اور یہی وہ چیز تھی جو نوح علیہ السلام کے لوگ بھول گئے تھے کہ انہوں نے they started worshipping idols، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ توحید سے انحراف کر کے غیر اللہ میں چلے گئے تھے کہ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور کچھ ایسے نیک لوگ تھے جو ان میں پیدا ہوئے تھے جن کا ذکر ہم کریں گے کہ وَدًّا وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 نام جو قرآن میں آتے ہیں، ان کو انہوں نے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا تھا کہ ان سے نظر و نیاز کرنا، ان سے مانگنا۔ تو اس ضمن میں بھی بعض جو علماء نے چیزیں ڈیٹیل ڈسکس کی، اور پھر قرآن اس کے اوپر سب سے بڑا شاہد ہے۔ تو شیش علیہ السلام نے بھی آدم علیہ السلام کے بعد توحید ہی کا سبق پڑھایا، ادریس علیہ السلام نے بھی توحید کا سبق پڑھایا، اور دیگر اصلاح کرنے والوں نے بھی یہی کیا۔ تو طویل زمانہ گزرا، اور شیاطین جو ہے انہوں نے انسانیت کو پھر بہکانا شروع کیا، اور شرک اور بت پرستی کی طرف مائل کیا، اللہ کی شریک بنوائے، بت رکھوائے۔ نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تقریباً تمام قوم جو ہے جس کو نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ بت پرستی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئی۔ اب اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے کہ آیا نوح علیہ السلام ساری دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے یا ایک خطہ زمین کی طرف بھیجے گئے تھے؟ اچھا، آج کی جو سائنسی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا وہ ایک خطے پر آیا تھا، اور وہ خطہ جو ہے وہ وہی ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ناردرن عربین ہیمسفیئر ہے، جو عراق کے آس پاس کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں نوح علیہ السلام ہوا کرتے تھے، اور وہیں پر وہ فلڈ آیا تھا جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ ساری دنیا میں فلڈ نہیں آیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو یوں ازیوم کریں کہ نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، اس کشتی میں نوح علیہ السلام نے دنیا کے تمام جانوروں کے پیر جمع کیے، تو اس پیر کلیکشن میں ایک زمانہ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے ندا بھی لگوا دی نوح علیہ السلام سے اور سارے جانور کے آ کے اس کے اندر بس گئے، تو جتنے دن وہ کشتی چلتی رہی ان جانوروں کو کھانا، ان کی جو اور ضروریات زندگی ہیں ان کا ہونا، اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ سارے جانوروں کا اس کشتی میں جمع ہو کر ڈسپرس ہونا، اور پھر میں پھیل جانا، مطلب دنیا میں پھیل جانا، دنیا کے سارے جانوروں کا اس کشتی میں جمع ہونا اور پھر دنیا میں پھیل جانا۔ اچھا، پھر نوح علیہ السلام کا ان سارے جانوروں کے لیے اتنی بڑی کشتی بنانا۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے ہر جانور کے اگر آپ 2 پیر اٹھائیں، آپ پتہ ہے دنیا میں کتنے جانور ہیں؟ اندازہ ہے آپ کو دنیا میں کتنے جانور ہیں؟
اور کہاں کہاں ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، انٹارکٹیکا میں ہیں. دنیا میں کتنے جانور، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں. پولر بیئر نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ جائے تو وہ بیچارہ پھر گرمی میں ہی مر جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ نوح علیہ السلام جو ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اس لیے دیکھیں نا قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ، یہ نہیں کہا ہم نے نوح علیہ السلام کو ساری کائنات کی طرف بھیجا. یہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ عز و جل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو آپ کو کیا کیا، آپ کو اللہ نے تمام عالم کے لیے بھیجا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا. لیکن نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. پھر سورۃ المومنین میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. تو نوح علیہ السلام کو کہاں بھیجا، ان کی قوم کی طرف. یہ نہیں بھیجا کہ انہیں ہم نے عالم کی طرف بھیجا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب نوح نے اپنی قوم سے کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پھر کہا، پھر ایک اور آیت آئی سورہ ہود کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پھر إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. تو باری باری جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نوح علیہ السلام کا، کیا کہتے ہیں، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. تو نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف جانا ثابت ہے، دنیا کی انسانیت کی طرف جانا ثابت نہیں ہے. یہ بھی اسرائیلیات میں سے ہم نے لیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے تمام دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجا. تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد آئے، اور اس وقت آئے جب دنیا میں ہر طرف بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، اور آپ کا پیغام صرف یہ تھا کہ ورشپ اونلی اللہ سبحانہ و تعالی، توحید خالص پہ ایمان تھا، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی آپ نے سبق دیا. تو آج جو ہے ہم نے اس بیسس کو بنایا کہ نوح علیہ السلام کو جب دنیا کی طرف بھیجا گیا تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کہاں کہاں آتا ہے. اور نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں، اور وہ حدیث سے ہم نے ثابت کیا. اور نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء آتے رہے لیکن رسول کوئی نہیں آیا. تو وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.